کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے آج کی بابرکت محفل پاک میں انشاءاللہ ملفوظات پیش فرماتے ہیں. سبھی با محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ آپ سماعت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات آج کی بابرکت محفل پاک میں کی جائے گی. سبھی با محبت عقیدت اور توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور ایک دفعہ نعرہ بلند کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر فقد شکر ومن کتم فقد کفر. رواه ابو داود او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه الناطق بفضله. فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم. دع ما ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تو ہو، جس کی ہر لہر توحید وہ دریا تم ہو. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. ثانی ہے نہ تمہارا نہ خدا کا کوئی شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے یکتا تم ہو. اور اسی میں ایک بہت پیاری سی اور بات آتی ہے. نعت گوئی میں فرشتوں نے سنا تھا میرا نام، حشر میں مجھے دیکھ کے کہا تم ہو. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار جاہ یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باعزت میراث سے اس کائنات کو عزت عطا فرمائی، اور بے حد درود و سلام جان رحمت، شمع بزم ہدایت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مجھ بے بس کی قوت، یعنی نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام، جن کا نور پاک جبینوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی کو چمکتا ہے اور اس پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. میرے عزیزو،
شعیب بھائی کی وساطت سے آپ خوبصورت چہروں کے درمیان میں یہاں بیٹھا اللہ اس کے رسول کا ذکر سنا کر عزت پا رہا ہوں۔ اگرچہ کچھ چہرے مجھے میرے علاقہ کے مل گئے، اور وہ ایک صاحب پیچھے سے آ کر مجھ سے بھی جو مل کے گئے وہ میرے کلاس فیلو تھے، میٹرک فیلو۔ انہوں نے کہا میں یہاں سے گزرا مجھے تم نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تو سلامت رکھے گا۔ میں جب شعیب بھائی نے یہ بتایا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی اور میں پھر کسی اور واسطے سے آیا، تو یہ دراصل اللہ رب العزت کا ایک اہتمام ہوتا ہے۔ میں راستوں کے معاملے میں کافی کمزور ہوں۔ میں 5 دفعہ بھی ایک جگہ پہنچ جاؤں تو 6ٹھی مرتبہ جا کر پھر بھٹک جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک گاڑی بھیجی، سفید رنگ تھا اور اس کا نمبر تھا 6612 6612۔ تو 66 اعداد ہیں اللہ کے، اور 12ویں والے کا ذکر کرنے ہم بیٹھے۔ تو کچھ ایسا اہتمام ہو گیا کہ اللہ رسول کا کرم ہو گیا کہ یہ لال آ گیا۔ سہیب کا معنی لال، کہ یہ لال آ گیا اور میرا یہاں پہ معاملہ آسان ہو گیا۔ یہ اللہ کا اہتمام ہے۔ مختصر انٹلیکچوئلز کی محفل سجی ہوئی ہے، سنجیدہ انداز میں یہ محفل پاک ہے۔ تو اس میں میں صرف چند جملے کہہ کر، جیسا کہ ہم بار بار سن بھی رہے ہیں کہ ایک خاص اسکیجول ہوتا ہے، اس کے مطابق اگر کیا جائے، اور مینجمنٹ کو ہونا بھی سخت چاہیے۔ ٹھیک ہے شوگر کوٹڈ گفتگو ہو، لیکن سختی اس کے بغیر تو پھر تو پوری رات بیٹھے رہے تو بات بنے گی نہیں۔ تو ایک خاص خاکہ ہو، پلان ہو، اس کے مطابق اگر چلیں گے تو اس کے اندر لطف بھی آئے گا، طبیعت میں بوجھل پن بھی نہیں آئے گا، اور پھر خواب میں وہ بھی آئے گا۔ میں ایک حوالہ آپ کو اس حوالے سے دیتا جاؤں۔ الیواقت والجواہر ایک کتاب ہے جس کو امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ تصوف بیسڈ کتاب ہے۔ اس میں ایک بزرگ کا نام ذکر کیا ہے، حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اس نیت سے گھر سے نکلا کہ جا کر کسی جگہ محفل سجی ہو تو اس میں جا کر بیٹھوں۔ نیت صادق تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک محفل ذکر مجھے عطا کر دی۔ سب اپنے اپنے رنگ میں اپنی حاضریاں پیش کر رہے تھے۔ کسی نے مجھے بھی دیکھا، کہا کچھ کہو گے؟ تو میں نے کہا، تو کہتے ہیں میں پھر سامنے آ کر ایک نعت سناتا ہوں، اور نعت لکھی ہوئی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، انہوں نے لکھی تھی۔ میں نے وہ نعت شریف پڑھی۔ نعت شریف کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ محمد بشر لک البشر بل ہوا یاقوت بین الحجر، یعنی محمد وہ بشر ہیں کہ ان جیسی بشریت میں کوئی مثال نہیں، بس یوں سمجھو جیسے یاقوت پتھر ہو کر بھی پتھر نہیں کہلاتا، تو حضور بھی بشر ہو کر لاکھ البشر ہے۔ یہ میں نے نعت شریف پڑھی اور کہا، جیسے ہمارے دوست بھی کہتے ذرا مل کے پڑھیں، تو ذرا میں نے بھی کہہ دیا مل کے پڑھو۔ تو چونکہ وہ مینجمنٹ اچھی تھی تو محفل جلدی ختم ہو گئی۔ میں واپس گیا، جا کر بستر پہ لیٹ گیا، سو گیا، بھاگ جاگ گئے، وہ آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہا، ابو المواہب تم نے جو نعت سنائی آج ہمیں بہت سرور آیا، اور قد غفر اللہ لک والذین یقولون معک، اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے اور جن جن نے تمہارے ساتھ مل کے پڑھی تھی انہیں بھی بخش دیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر میں اس حوالے کو سنا کر کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ پوری رات کے بجائے اتنا کر لو کہ بستر پہ جاؤ اور جو کہتے ہو نا آ جائیں، تو اس کا ذریعہ تو یہ خواب ہی ہے، یہ خواب ہی ہے۔ تو یہ نیند میں آئیں گے
تو بھاگ جاگیں گے، یہ آنکھیں ترس رہی ہیں، کوئی دید کے کہہ رہے کہ ایک دفعہ دید کرا دو، تو دید کا تو ذریعہ یہی ہے، یہ ذریعہ اگر گوا دیا تو پھر کیسے بات، صبح کو تو پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے انسان. تو اس لیے یہ ہونا ایسے ہی چاہیے. اللہ رب العزت آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے. میں چند ایک باتیں یہاں بیٹھا لکھ رہا تھا، وہی میں چند باتیں آپ دوستوں کو سنائے دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے دو دور میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے اعلان نبوت سے پہلے کا دور، اور ایک ہے اعلان نبوت کے بعد کا دور. یہاں پر آپ کو ایک بات انتہائی اہم، میں سبق سنانے والا ہوں، مجھے اس طرح کی جوشیلی تقریر نہیں کرنی آتی، اس میں نعرے تقریر، نعرے رسالت کی گنجائش نارملی نہیں ہوتی. سو بس سبق سن لیجیے، انشاءاللہ الرحمن فائدہ ہوگا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ وقت ہے جو آپ کا اعلان سے پہلے کا ہے، اور ایک وہ وقت ہے جو اعلان کے بعد کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سراپا معجزات ہیں. معجزہ کہتے ہیں ایسی بات کو جو انسان عام عادت میں سے ہٹ کر کوئی کام ہوا، مثلا ہواؤں پر میں اڑنا، پانی پر چلنا، یہ انسان عام عادت میں تو نہیں کر سکتا نا، پانی میں تو ڈوب جاتا ہے. تو اگر کوئی نبی ایسا کر کر دکھائے کہ وہ پانی پہ چلے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. اگر یہی چیز کسی اللہ کے ولی سے ہو جائے، اس نبی کے امتی سے ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کرامت. یہاں ٹرم چینج ہو جاتی ہے، چیز اپنی شکل میں ایک ہی ہے لیکن اس کی اصطلاح مختلف ہوگی. معجزہ نبی کی ذات کے ساتھ لفظ استعمال ہوگا اور کرامت ولی کے نام سے استعمال ہوگی. اور اگر کوئی پنڈت کوئی پادری اڑ کر دکھا رہا ہو تو شکل تو وہ بھی وہی ہے، تو اس کو استدراج ہے. استدراج. اب میں یہاں پر ایک اور اہم بات جو بتاؤں گا، ایک چیز اور ہے، ایک اصطلاح اور ہے، اس کو کہتے ہیں ارہاس. الف رے ہاتھی والا ہے، الف ہا اور صاد. ارہاس. ارہاس کا معنی ہوتا ہے بنیاد. بنیاد. وہ ہستی کہ جس کو رب ذوالجلال نے نبی بنایا ہے، لیکن ابھی اس نے اعلان نہیں کیا. اعلان سے پہلے کی جو اس کی حیات ہے، اس حیات طیبہ میں کچھ ایسے معاملات ہوں جو کہ خارق عادت ہوں، خلاف عادت ہوں، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں. اعلان سے بعد میں وہی شکل، وہی چیز، وہی عمل ان کی اعلان سے اگر پہلے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ارہاس. ارہاس کا معنی کیا ہے؟ بنیاد. یعنی یہ بنیاد پڑ رہی ہے اس اعلان کی جو انہوں نے آگے جا کر کرنا ہے. اور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ان ارہاسات میں سے ہے جس پر آپ کی پوری نبوت بیسڈ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہوا، کیا شاندار اور انوکھا میلاد ہے. ابھی ہم سن بھی رہے تھے منظوم انداز میں. اور بہت پیاری بات جو بچے نے ابو بکر نے جو نعت شریف پڑھی، حسبی ربی جل اللہ، اس میں کہا نا کہ جب وہ عمر گئے اپنی بہن سے پوچھے کیا چھپ چھپ کے پڑھتی تھی. یہاں پر یقیناً میری سننے والی بہنیں بھی ہوں جو اس مائک کے ذریعے یا دائیں بائیں اہل محلہ سن رہے ہوں گے، گھروں میں بیٹھی خواتین سن رہی ہوں گی. تو یاد رکھیے حضور کے میلاد کی پہلی چشم دید گواہ ہو اور راویہ وہ تو عورت ہے. سیدہ بی بی آمنہ بتاتی ہے نا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ایک نور آتا ہے جس سے شام کے محلات میں دیکھتی ہوں، میں 3 جھنڈوں کو دیکھتی ہوں کہ ایک مشرق پر گڑا ہے، ایک مغرب پہ گڑا ہے، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ گڑا ہے.
میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے ہیں کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ پہ گر ہی نہ پڑے. وہ اللہ کا اہتمام. ہم یہ لائٹنگ لگا کر کرتے ہیں, ہماری طاقت اتنی ہے. وہ قادر مطلق ہے, اس نے ستارے لگا کر حضور کے میلاد میں لائٹنگ کر دی. یہ اللہ ہے. تو میرے عزیزو, یہ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے, یہ حضور کی نبوت کا پہلا باب ہے, یہ مقدمہ ہے. مقدمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہر وہ بات لکھی جاتی جو کتاب کے اندر لکھی جانی ہے. مقدمہ اسی کو کہتے ہیں نا, پیش لفظ, پریفیس, کہ یہ کتاب کیوں لکھی. آپ سیرت پر ایک کتاب پڑھتے ہیں, 2 کتابیں پڑھتے ہیں, 100 کتابیں موجود ہیں, ہزاروں کتابیں موجود ہیں. ایک صاحب اور آتے کہتے ہیں میں نے بھی سیرت پر کتاب لکھی ہے. اس کو لکھنے کی کیا ضرورت آئی؟ دیگر کتابوں, ہزاروں کتابوں میں یہ کیا انفرادیت لے کر آ رہا ہے؟ وہ مقدمے کے اندر لکھی جاتی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد یہ بتا رہا ہے, یہ مقدمہ بتا رہا ہے کہ یہ آگے جا کر جو اعلان ہوگا یہ نبوت کس نہج پر چلے. اس لیے حضور کے میلاد کو عام انداز میں نہیں لینا, یہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد, اس میں بہت سارے راز ہیں. حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کے حوالے سے میں نے جو اس وقت بیٹھ کر جو آیت کریمہ پڑھی ہے, اس میں میں ایک اور سبق آپ کو دے کر تو میرا خیال ہے میں رخصت لوں گا انشاءاللہ. میرے عزیزو, نبی وہ ہیں جن کے واسطے سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں, اور وہ دعوت ہے قرآن پڑھنے کی. ابھی قاضی صاحب نے بھی قرآن سنانا ہے, ایک مجددی صاحب قرآن سنا کے گئے. یقیناً محفل پاک کی شروع میں بھی قرآن پاک پڑھا ہوگا. اور عورتوں, میری پیاری اسلامی بہنوں, اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نمی دانی کی سوز قرات تو تقدیر دیگر وہ کرد تقدیر عمر را. اے عورت, تجھے اپنی تلاوت کی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے. تو قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل جاتی ہے, عمر اسلام میں آ جاتی. تو عورت وہ شے ہے, عورت کو اللہ نے وہ طاقت دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے کہ مجھے خدیجہ سے پیار ہی اسی لیے ہے کہ جب سارا جہان میرا مخالف تھا, یہ ایک عورت میرے ساتھ کھڑی تھی. میں اس سے پیار اسی لیے کرتا ہوں. تو اس لیے خواتین, آپ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اس نسل کو حضور کی اصل بتانے کے لیے. اس لیے میلاد منائیے اور میلاد کے راز کو سمجھیے. قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الذی اور الذین. اس کو گرامیٹیکلی تو ہم کہتے ہیں اسم موصول. یہ جہاں بھی آئے نا میرے عزیزو, اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ, جو, جس, جنہوں, اس طرح سے. میں صرف آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں آج کے اس میلاد میں بیٹھ کر کہ قرآن کو پڑھیے گا, اور جہاں الذی یا الذین آ جائے تو رک جائیے, کیونکہ الذی اور الذین دراصل پیچھے الذی سے پہلے یا الذین سے پہلے. الذی واحد ہے, الذین جمع. الذی اور الذین سے پہلے ایک سوال ہوتا ہے یا ایک نام ہوتا ہے, ایک تعارف ہوتا ہے, لیکن مبہم ہوتا ہے. الذین اس کی تعریف کرتا ہے اور اس ابہام کو ظاہر کرتا ہے. الذی تعارف کراتا ہے, الذی تعارف کراتا. مثال ہے شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, یہ کیا ہے؟ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ شہر رمضان, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ ہے جس میں قرآن آیا. رمضان تعارف چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کیسے کرایا؟ وہی مہینہ جس میں قرآن اترا. تو یہ آپ الذی پہ رکیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الذی کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کو پہلے صفحے پہ اگر لے کر جاؤں, قرآن مجید کا وہ جو الف لام میم جہاں رنگین صفحہ ہوتا ہے,
وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ رک جائیں، سوال پیدا کریں خود سے کہ یا اللہ یہ متقین کون ہوتے ہیں، یہ تو بتا۔ آپ کو یہ الذین الذی بتا دے گا۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ساری آگے فہرست آ گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات ہوں گی تو وہ متقین کہلائیں۔ آپ سے کوئی پوچھے متقین کسے کہتے ہیں، آپ حق کھول کے قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھولیے، آپ بتائیں یہ ہے متقین کا کرائیٹیریا۔ اولیاء کی تعریف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ دیا، لیکن ہیں کون؟ ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں ان کی کیا پہچان ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اگلا ٹکڑا بتا رہا ہے وہ لوگ جو ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ ایمان جمع تقوی برابر ہے ولی اللہ، اور یہی 62-63 ہے۔ 62-63 ہے نا جی، آرٹیکل 62-63 سورہ یونس کا 62-63 نکالیے حضرت، وہ یہی لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون 62، الذین آمنوا وکانوا یتقون 63۔ تو یہ عزیز ہو قرآن۔ اب یہ آپ کو الذین سمجھ آیا، جو جس جن ہو اس کا مطلب ہے، اور پیچھے ایک سوال یا نامکمل بات ہے جس کی تشریح اور سوال کا جواب الذین کے بعد آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنا رسول بھیجا۔ اللہ نے اپنا تعارف رسول اللہ سے کرایا ہے، میں اللہ وہ ہوں جس نے اس رسول کو بھیجا۔ اور یہ رسول کون ہے؟ محمد الرسول۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ محمد کا تعارف رسول اللہ کی طرف ہو رہا ہے، اور اللہ کا تعارف رسول کی طرف ہو رہا ہے۔ یہ الذین حضرت یہ ہے۔ آج کی میلاد پر آپ کو یہ بتا رہے رسول وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، رسول وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی ہے، رسول وہ ہیں جن سے رحمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے۔ تو اس رسول کی آمد کی خوشی منانی ہے۔ یہاں پر آخری بات کروں گا، میں نے 3-4 باتیں اور لکھی تھی لیکن وقت ختم۔ ہم میلاد منانے والے ہیں الحمدللہ، ہم سرکار کا میلاد کا صدقہ کھاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، آپ سارے سنجیدہ مزاج تشریف فرما ہیں، اچھی محفل ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ میں نے بالکل روایتی گفتگو نہیں کی ہے، نہ میں کرتا ہوں، لیکن یہاں ایک دعوت ہے۔ ہم میلاد مناتے بھی ہیں، میلاد کا صدقہ کھاتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اس پر ہم قائم ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی کوئی چھیڑ بھی دیتا ہے، کہہ بھی دیتا ہے کیوں مناتے ہو، ملتا کیا ہے، کرتے کیوں ہو؟ تو ہم عام طور پہ جواب نہیں دیتے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم نظر جھکا لیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ میں بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا تعارف تو میں پہلے کہہ چکا نا کہ میں انٹلیکچوئلز کی محفل میں آ بیٹھا، میں سنجیدہ لوگوں کی محفل میں آ بیٹھا، تو آپ کے اوپر میرا یہ گمان نہیں ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور سامنے والا یہی پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو منوا دیا کہ اس نے بدعت کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، یہ غلطی پہ تھا۔ کیا ہم میلاد والے کا صدقہ کھانے والے میلاد کے حوالے سے کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث بھی نہیں یاد کر سکتے؟ اتنے کمزور تو نہیں نا۔ ہمیں 11ویں مناتے ہیں تو 11ویں یاد نہیں، میلاد منانے تو میلاد یاد نہیں ہے، اور مسجد میں جا کر قاری صاحب سے ایک اور سوال ہے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ دنیا جہاں کی ساری باتیں یاد ہیں، امریکہ کا صدر پہلا کون سا تھا اور آخری کون سا تھا یہ بھی یاد ہے،
جنگ عظیم میں کتنے مرے تھے اور ہولوکاسٹ میں کیا ہوا تھا، یہ سب پتا ہے۔ پاکستان کیسے بنا تھا، ہندوستان کیا ہے، سب پتا ہے۔ 70 فون نمبر بھی یاد ہوتے ہیں، اگرچہ آج موبائل نے آ کر ہم سے یہ صلاحیت چھین لی ہے، لیکن ماضی میں 200 نمبر بھی یاد ہوتے تھے۔ تو کیونکہ سال پسندی ہو جاتی تو میموری بلاک ہو جاتی ہے، لیکن سب یاد ہو سکتا ہے، دعائے قنوت یاد نہیں۔ اور کیا ہم میلاد پر کوئی ایک آیت یاد کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کا اتنا تو حق ادا کرنا چاہیے نا کہ ہم کچھ اپنے پاس رکھیں۔ جس کے پاس ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ تو فیل ہو جاتا ہے، تو اپنے پاس رکھیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا آپ کو یہ عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ میں نے 2012 میں کچھ لکھا تھا، یہ میں لایا ہوں، یہاں قرآن بھائی کے پاس ہی رکھا ہوگا۔ میں نے اپنی مسجد میں تو اس طرح کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ ممبر پہ رکھا ہے، صرف وہ بندہ اٹھائے جس نے یاد کرنا ہے، ورنہ تو آپ 2000 رکھ دیں وہ لے جائے ختم ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میں نے 500 رکھے تھے، تقریباً 120 اٹھائے گئے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں میں نے یہ کہا کہ جو اٹھائے گا وہ یاد کرے گا، یہ شرط ہے۔ اور میں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون اٹھا رہا ہے۔ میں نے کسی دن بھی ٹیسٹ لے لینا ہے، ہمیں ذرا کوئی آیت سنانا بھیا، اور اگر آیت نہ سنائی، حوالہ نہ دیا تو کفارہ پڑے گا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ اپنے گھر کم از کم 3 مسلمان بھائیوں کو بلا کر سرکار کا میلاد کراؤ، کفارہ بھی ہے۔ تو یہاں تو میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو دینے کے لیے لایا ہوں، اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ اس کے 3 پورشن ہیں۔ ایک میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیا ہے، شکر کی حقیقت کیا ہے، شکر کیسے ادا کرنا ہے، پہلا پورشن۔ دوسرا اس کا فیز جو ہے، پارٹ ہے، وہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرے حصے پہ شکوک کے ازالے ہیں، چند سوالات ہیں جن کو سوال کی شکل نہیں دی، لیکن ان کے جوابات وہاں دینے کی کوشش کی ہے، اور باحوالہ آگے حدیثوں کے نمبر، کتاب کا نام وغیرہ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ پڑھیے اور اس کو یاد کیجئے اور اس نسل کو محفوظ کیجئے۔ اگر ایسا نہ کیا تو آج ہم صرف گردن جھکا کر، چونکہ ابا جی نے تربیت کی تھی، کر رہے ہیں، لیکن یہ آج کا جو بچہ ہے، کل آپ کو اجازت تھی ابو سے کیوں بولنے کی؟ نہیں تھی، لیکن یہ کیوں بھی بولتا ہے، یہ نہیں بھی کہہ دیتا ہے۔ آج کا بچہ، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے سر، یہ بہت ایڈوانس دور آ گیا ہے۔ ہمیں بڑوں کے بیچ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، آج بچے وہیں بیٹھتے ہیں جہاں بڑے بیٹھے ہیں۔ تو آج اس بچے کو اگر جواب نہ ملا تو اس کی لائن چینج ہونے کا خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ تو اس لیے اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے کہ یہ آگے میلاد منانے والے ہوں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تیار ہو جائیں۔ ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ یہی میلاد والے کا ایک سبق یہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم عمل کے ساتھ ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائیں، آپ کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کے جذبے عطا فرمائیں، اور خوب دھوم دھام کے ساتھ لیکن انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی پاک بارگاہ میں قبول بھی کر لیں۔ آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ